بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ادھر سیر پہ باہر آئے ہوئے تھے، بہت ہی پیارا موسم تھا، آسمان پہ بادل بنے ہوئے ہیں اور ادھر ہم آئے ہیں تمباکو کی فصل میں۔ بابا جی اس تمباکو کو ٹاپر رہے ہیں، ساڑی زبان چاہتے گوڈی کرنا، تو یہ لہسن بھی لگا ہوا ہے جس کو ہم تھوم کہتے ہیں۔ تو ساتھیوں نے یہ سوال کیا، لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں؟ خودکشی کرنے کی اصل وجہ کیا ہے؟ بھائیوں، اکثر لوگ خودکشی اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے اندر حوصلہ نہیں ہوتا، برداشت نہیں ہوتی، تحمل مزاجی نہیں ہوتی، اس لیے لوگ خودکشی کرتے ہیں۔ جس بندے کے اندر حوصلہ ہو، تحمل مزاجی ہو، برداشت ہو، تو وہ بندہ کبھی خودکشی نہیں کر سکتا۔ تو یوں سمجھو، خودکشی کرنے کی وجہ سامنے آ گئی ہے کہ جب انسان کی طبیعت کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے، انسان کے مزاج کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے، تو اس انسان کے اندر حوصلہ اور برداشت نہیں ہوتی، جس وجہ سے وہ خودکشی کر لیتا ہے۔ کسی انسان کو کاروباری لحاظ سے کوئی دھچکا لگتا ہے، کسی کو کسی کی بے وفائی کا دھچکا لگتا ہے، کسی کو کسی کی جدائی کا دھچکا لگتا ہے، تو لوگ برداشت نہیں کر سکتے اور خودکشی کر لیتے ہیں۔ تو یہ برداشت اور حوصلہ جس بندے کے اندر ہو، وہ بندہ کبھی خودکشی نہیں کر سکتا، وہ بندہ کبھی اپنی زندگی ختم نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو مار کے حرام کی موت نہیں مر سکتا۔ تو بھائیوں، یہ تحمل مزاجی اور حوصلے کا ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج کل ہمارے نوجوان نسل میں بچے ہیں، بچیاں ہیں، تو اس چیز کی بڑی کمی ہے کہ حوصلہ نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، تھوڑی تھوڑی سی بات کے اوپر بھڑک اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے۔ تو بھائیو، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا، اس کی تعلیم میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی۔ میرے پیغمبر کی تعلیم تو یہ ہے کہ کوئی پتھر مارے تو اس کو معاف کر دو، کوئی پتھر مارے تو اس کو معاف کر دو۔ طائف کے سفر پہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لوگوں نے پتھر مارے، تو حضور بستی سے باہر نکل کر ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، تو جبریل آئے، یا رسول اللہ نے بھیجا ہے کہ اگر آپ کا حکم ہو تو طائف اور مکہ کے پہاڑوں کو آپس میں ملا کر طائف اور مکہ کے لوگوں کو درمیان میں آٹے کی طرح پیس کے رکھ دیں۔ تو میرے نبی نے کیا فرمایا کہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ نہیں جانتے۔ اے میرے اللہ، جتنی دیر میں تو نے انہیں ہلاک اور تباہ کرنا ہے، اتنی دیر میں اگر تو انہیں ہدایت نصیب فرما دے تو میں محمد اپنا خون انہیں معاف کرتا ہوں۔ تو میرے پیغمبر نے اینٹ کا جواب پتھر سے دینا، اس کی تعلیم نہیں دی۔ تو میرے پیغمبر کا حوصلہ دیکھیں، میرے نبی کی برداشت دیکھیں۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جس بندے کے اندر حوصلہ ہو، تحمل مزاجی ہو، برداشت ہو، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس بندے کے لیے۔ تو حوصلہ پیدا کرنے کے لیے میں آپ کو 2-3 شعر سناتا ہوں، جن سے بندے کے اندر یہ حوصلہ پیدا ہو جائے گا۔ جیسا کہ شاعر کہتا ہے، تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ شاعر کہتا ہے، اے شاہین، تجھے سخت ہوا سے گھبرانا نہیں چاہیے، سخت ہوا چلے گی
تو تیرے لیے اڑنا کوئی مشکل ہو جائے گا۔ تجھے یہ گھبرانا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے جب یہ چلتی ہے تو تجھے اونچا اڑا دیتی ہے۔ تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ زمانہ منقلب ہے انقلاب آیا ہی کرتا ہے، زمانہ منقلب ہے انقلاب آیا ہی کرتا ہے۔ یہ زمانہ تبدیل ہونے والا ہے، تو زمانے کے اندر کئی سارے انقلاب آتے ہیں۔ دیکھو، کبھی سردی ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی موسم بہار ہے، کبھی موسم خزاں ہے۔ تو اسی طرح انسان کی زندگی کے اندر بھی کئی سارے انقلاب پیدا ہوتے ہیں۔ کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی غمی ہوتی ہے، کبھی خوشی کی بہاریں ہوتی ہیں اور کبھی غمی کا خزاں ہوتا ہے۔ تو اسی طرح انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے، یہ کچھ دیر کے لیے ہوتے ہیں۔ جب یہ اندھیرے غموں کے، دکھوں کے، تکلیفوں کے، مصیبتوں کے ختم ہو جاتے ہیں تو پھر خوشیوں کی بہاریں بندے کو نصیب ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے شاعر کہتا ہے، زمانہ منقلب ہے انقلاب آیا ہی کرتا ہے، اندھیرے رات میں کچھ دیر کو چھایا ہی کرتے ہیں۔ خزاں کے بعد دور فصل گل آتا ہے گلشن میں، خزاں کے بعد دور فصل گل آتا ہے گلشن میں، چمن والو خزاں میں پھول مرجھایا ہی کرتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ جب خزاں ہوتی ہے تو پھول مرجھا جاتے ہیں، درختوں کے پتے گر جاتے ہیں، چمن ویران لگنے لگ جاتا ہے۔ تو پھر اس کا مقصد کیا ہے کہ اب اس باغ کو ختم کر دینا چاہیے، اس باغ کو تباہ کر دینا چاہیے، آگ لگا دینی چاہیے کہ نہ اس میں اب پھل ہے، نہ پھول ہے، نہ کوئی پتا ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کچھ دیر انتظار کرنی چاہیے، اس کی بہاروں کی انتظار کرنی چاہیے۔ جب خزاں کا موسم ختم ہو جائے گا، بہار شروع ہوگی، تو پھر یہی مرجھائے ہوئے پودے، انہی کے اوپر پھر پھول لگنے لگ جائیں گے، انہی کے اوپر درختوں پہ پھر پھل لگنے لگ جائیں گے، ان کے پتے نئے نکلنے شروع ہو جائیں گے، یہ پہلے سے پھر حسین بنتے چلے جائیں گے۔ اس لیے اللہ نے بھی قرآن مقدس میں فرمایا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ پھر اللہ نے ایک مرتبہ فرمایا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو بھائیو، آج تنگی ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے، تکلیف ہے، تو پھر اس کے بعد ضرور اللہ آسانیاں بھی پیدا کرے گا، خوشیاں بھی دے گا۔ یہ غم اور دکھ ضرور ایک نہ ایک دن ختم ہو جائیں گے۔ ہمیشہ انسان پر دکھ بھی نہیں رہتے، ہمیشہ انسان کے اوپر سکھ بھی نہیں رہتے۔ کبھی انسان کے اوپر پریشانی ہوتی ہے اور کبھی انسان کے اوپر خوشی ہوتی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں چلتی ہیں انسان کی زندگی کے اندر۔ تو اگر پریشانی آئے تو انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے، انسان کو برداشت کرنا چاہیے اس پریشانی کو، اور اللہ پہ امید رکھنی چاہیے کہ ضرور اللہ میرے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ تو میرا یہ میسیج تھا تمام ساتھیوں کو اور بھائیوں کو، تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ تو آئندہ انشاءاللہ اور بہترین میسیج کے ساتھ آپ کو ملتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔